دیے امام زمان برائے خوشنودی شہزادی کونین برائے خوشنودی حضرت عباس علمدار کربلا، بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين، امامنا وامام القبلتين، جدي الامام حسن والحسين ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین ھذا اليوم الی یوم الدین، سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین، روحی وارواحنا المؤمنین والمؤمنات لک الفداء۔ السلام علی امام زماننا ولی نعمائنا صاحب امرنا، ہادی اہل امہ، تعوسی بھی اہل جنہ، الامام الحق الحادی المنتظر، مہدی اول محمد۔ دعا کریں، اللہم عجل فرجہم وسخل مخرجہم وقرب زمانہم واہلک اعداہم وکثرت انصارہم وآوانک، اللہم انفعنا بحبی وشرنا فی الزمرۃ وتحت لواء الحمد، آمین یا رب العالمین۔ ایک درود پڑھیں محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وکتاب المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بالقناس الجوار القناس، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مومنات، کنیزان زینب، 40 کے سوگوار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا شکر ہے، نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو بار بار ملاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا پھر سے شرف پروردگار عالم نے دیا، اور یہ عظیم دن و رات کہ جس میں تصور میں صرف کربلا ہو، ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھ کر اس حادثے
کہ جس کے لیے اب بھی بطول دونوں پہلو پکڑ کر روتی ہے. آج بھی جو دکھیاری ماں بستی بستی جا کر آپ کے اور میرے آنسوؤں کو سمیٹتی ہے. دنیا میں بہت گریا ہوئی ہے. یعقوب اپنے بیٹے کے لیے روئیں. ہر امت نے جب نبیوں کو ستایا تو ہر نبی رویا. اول آدم سے لے کر خاتم تک جب کبھی امت یا اولادوں میں سے کوئی اولاد اذیت پہنچاتی تھی تو نبی روتے تھے. رونا انسان کی فطرت میں سے ہے. کیا بات ہے کہ جب زیادہ رونے کے باوجود وہ رونا ابھی ہمیں یاد نہیں رہا. وہ رونا نہ یاد آتا ہے اور نہ وہ رونے پر کوئی ایسی مظلومیت کی باتیں ہمیں یاد نہیں آتی. لیکن کیا بات ہے کہ اگر حسین کے بہائے ہوئے آنسوؤں کو آپ اگر سمیٹیں تو وہ ایک ایسا خزانہ بن جاتے ہیں. کہا سمندر کے سمندر بھر جائے حسین پر اتنی گریا ہوتی ہے. لیکن عام آنسو، خدا کہتا ہے آنسو موتی بن جاتے. قرآن ریفرنس ہے، آنسو موتی ہے. تو عام آنسو موتی نہیں ہے. وہ آنسو جو ایک مقصد خاص کے لیے بہائے جاتے ہیں، وہ مقصد خاص. اب میری دنیا میں تھوڑا سا لاس ہو جائے بزنس میں رو کر کے واویلا کروں، وہ آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ آنسو میرے دنیا کے کھونے پر آنسو ہے. یہ جو حسین پر بہائے آنسو ہے دے آر پیور. خلوص ہے ان میں. نہ مجھ سے کسی نے کہا کہ تم رو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روتے ہیں حسین پر، ان کو مائیں سکھاتی نہیں ہے رونا. یہ فطرت ہے. اور پھر یہ آنسوؤں کا میننگ، موتیوں کا بننا اس قدر ہے کہ ہر آنسو کو کوئی پاک رومال نہیں ملا. جو پرانے نبیوں میں سے ہر آنسو بہانے والے نبی کو بھی کوئی طاہر و طیب رومال نہیں ملا کہ جو رومال ہمیں ملا ہے، کہ جس میں آنسوؤں کا گرنا ہوتا ہے. اور پھر خداوند متعال کہہ رہا ہے یہ آنسو تمہیں اس وقت کام آئیں گے. نہ سمجھیے کہ تم یہ رونا، یہ بیٹھنا، یہ اکٹھا ہونا، یہ مجلسوں میں آنا، یہ ہر چیز آپ کی بہترین سے بہترین آپ کو اس کا ثمر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. آئیے ایک اس امام پر رونا. کہا کہ حدیث شریف ہے کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں مشہد مقدس لے چلوں. میرے مولا نیشا پور سے آ رہے ہیں اور مشہد میں ابھی میرے مولا کا مسکن ہونے والا ہے. نیشا پور کے بعد جب میرے مولا داخل ہوئے ہیں تو راوی نے جب چاند محرم آیا، راوی فرماتا ہے کہ یہ رونے سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو اب امام کے لفظ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آسان کر کے، کیونکہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا جب ہم اور آپ وہ لینگویج کو نہیں سمجھے تو پھر میں آپ کے 10-15 منٹ اس میں لے لوں تاکہ پھر میں آپ کے مجلس کی اہم باتیں رہ جائیں. تو لیٹس کم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ. اور امام فرماتے، وہ شخص نے آ کر پوچھا مولا رونے میں ملتا کیا ہے، یہ رونا ہے کیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ان کے رونے میں عبادت ہے. اور امام فرماتے ان کی گریا سے جنت ملتی ہے. اور کہا کہ ان کے آنسو، جو تم آنسو بہاتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری قبریں نورانی ہوتی ہے. تو 3 چیزیں میرے مولا نے آخرت کی ایسی پوائنٹ کی کہ اگر چاہ کر کے میں یہ 3 چیزوں کو کر نہیں سکتی تھی، اگر میں اپنی خود کی ذاتی کوئی کمالوں پر اگر ریلائی کرتی
کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ میری قبر نورانی ہو جائے. امام فرماتے میرے پر رونے لگو اور جب تم دیکھو گی کہ قبر کے اندھیرے ہوں گے تو تمہارے آنسو تمہاری قبر کو نورانی بنائیں گے. اور ان کے گریہ میں جنت ہے اور ان کی محبت میں مر جانا شہید ہونے کا شرف ملتا ہے. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. کہا ان پر گریہ کرو اور اپنی آنکھوں کو طاہر کرو. یہ رونا یہ رلانا. اور کہا یاد رکھو اس پر سلام، اس امام پر سلام جس کی ایثار و فداکاری. یہ حدیث کا ہی حصہ ہے. امام کہتے اس امام پر سلام. اب کون بھیج رہا ہے؟ 8واں فرزند زہرا تیسرے پر بھیج رہا ہے. ہماری اور آپ کی درمیانی تربیت ہو رہی ہے کہ جب کبھی تم میرے مولا سید الشہداء کو مخاطب ہو جاؤ تو ان کی ان صفتوں سے ان کو یاد کرو کہ جن کی ایثار، میرے مولا کہتے اس امام پر سلام کہ جن کی ایثار و فداکاری اس قدر تھی کہ وہ انقلاب لے آئے اور یہی ایثار و فداکاری ان کا فرزند یعنی جو 12واں ہوگا وہ ڈھونڈے گا. تو اگر میں انصار امام حسین نہ بن سکی فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں کربلا میں ہوتی تو میں اپنی جان کو نثار کر دیتی. اے امام حسین، مجھے آپ کے انصاروں میں جگہ نہیں ملی اور اس بات کا ہمیں رنج ہے کہ روح بطول جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو روح بطول روح سکینہ کے ساتھ آتی ہے اور سکینہ کی روح اپنی دادی سے کہتی ہے کہ دادی اگر یہ رونے والیاں کربلا میں ہوتی تو میرا بابا اتنی بے رحمی سے نہ مارا جاتا. دادی یہ رونے والیاں سبیل لگاتی ہیں، جب ہماری سبیلیں دیکھتی ہیں نا سکینہ کی چھوٹی ننھی آنکھیں، تو سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اگر یہ سبیلیں کربلا میں ہوتی تو میرا بابا پیاسا نہ ذبح ہوتا. تو سکینہ کی چاہت ہے مجلس، سکینہ چاہتی ہے مجلسوں میں آئیں اور آتی ہیں. اور جب ہماری رونے اور رلانے کو دیکھتی ہے تو اپنے بابا سے اور اپنے اس باب الحوائج سے درخواست کرتی ہے کہ ان کو میرے بابا کے لشکر میں جگہ دے دے. کہا بابا کے لشکر میں جگہ نہ ملی، انصار مہدی میں تو بن سکتے ہیں نا. یہی ان 5 دنوں کی مجلس کا موضوع رہے گا کہ انصار حسین سے انصار مہدی تک کہ کس قدر خود میرے 8ویں امام سرکار فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اس امام پر رونا، اس امام پر سلام کہ جس کی ایثار و فداکاری اس کے بیٹے کے لیے. کہا جس ایثار و فداکاری وہ امام اور امام کے تمام انصاروں میں تھی، اس کا بیٹا بھی جب انقلاب لے آئے گا تو امام کوالٹیز ڈھونڈیں گے اور کوالٹیز میں ایثار اور فداکاری ڈھونڈیں گے. ایثار کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دیں کہ پھر کوئی چیز اس کے سامنے ایکسپیکٹ نہ کرے. جیسے کہ ایک ماں محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی اور اس محبت میں کیا کچھ نہیں کرتی. کہا ایثار قربانیوں کے اس قدر ہو کہ وہ قربانی کہ پھر جو امام زمن وہ قربانی چاہتے ہیں، کیا میرے پاس ٹائم ہوگا اس امام کے لیے؟ پھر میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ رونا کیا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثواب، ہر چیز کا ثواب خدا کہتا ہے کاؤنٹ کر سکتے ہو. ہر چیز کا ثواب کاؤنٹیبل ہے. اللہ دمتہ فیہ، سوائے کہ حسین کے اوپر بہائے ہوئے آنسو اللہ چاہے تو اس کا آپ کو 1000 گنا دے، 7000 گنا دے، 70000 گنا دے. وہ پروردگار کی طرف ہے کہ وہ حسین کے اوپر بہائے آنسو کو آپ کا صلہ کیا دیتا ہے. اور امام کہتے ہیں یاد رکھو یہ آنسو اس وقت کام آئیں گے. یہ پوری لمبی حدیث ہے جو مولا سمجھا رہے اس راوی کو. کہا یاد رکھو وہ آنسو اس وقت کام آئیں گے. اور پھر امام فوکس ہٹاتے مشہد سے اور لے جاتے ہمارے فوکس کو قیامت میں. اور امام جب ایسے ہمیں ٹرانسفارم کرتے ہیں نا
اور مولا جب کہتے نا میں دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ آزو بازو بیٹھے ہوئوں کو بھی اس ماحول میں لے جاتے ہیں. اور کیا کہتے مولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب قیامت میں کھڑے ہیں. اور قیامت کے ٹائٹلز کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے. قیامت سے جتنی آشنائی ہم کر لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی. Because it's like this, if I have to give an exam or I have to write a paper, تو جتنا جلدی میں اس پیپر کو سمجھ لوں اور اس مفہوم کو سمجھ لوں اور اس مٹیریل کو گیدر کرنے لگوں اتنا بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ پیپر لکھنا ہے اور اگلی رات ہم لیپ ٹاپ کھول کر کے یہاں وہاں سے سب مٹیریل جمع کرتے ہیں تو نہ وہ پیپر میں وہ لطف ہوگا اور نہ وہ مارکس ملیں گے. درست؟ اوکے. تو پھر جتنی قیامت سے ہم فیملیارٹی کہ آنی ہے وہ ایک دن اور تیاری جتنی کر لے اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا وہ پرچہ دینا. ہم یوز ٹو ہو جائے کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے. تو قیامت کے ٹائٹلز میں یوم حساب کو قرآن مجید میں خدا نے یوم تبلع السرائر کہا ہے. یوم تبلع السرائر، جس دن آثار جب کھلیں گے نا تو کوئی خوش ہوں گے کوئی ناراض ہوں گے. خدا کہہ رہا ہے یوم تبلع السرائر، اس دن جب حساب ہوں گے. تو آج میں یہاں اس ہال میں بیٹھ کر یزید کو لعنت بھیجوں، یہ لعنت تو میں نے بھیج دی، لیکن کیا پھر مجھ میں کوئی ایسی صفتیں ہیں؟ لعنت تو میں نے ویری ایزلی کر دی، لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جو میرے اندر پائی جائے گی؟ کہا یاد رکھو اگر تم لعنت بھیجتے ہو اور تمہارے اندر مثلاً ایزی چیزیں لیتے ہیں جو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا، خدا نے جھوٹوں پر قرآن میں لعنت کی ہے. مثلاً کسی کا حق مار لینا، مثلاً کسی کے خلاف گواہی جھوٹی دینا. دس از دا ایزیسٹ ون جو بہت جلدی میں ہم کرتے ہیں. کسی کے خلاف گواہی دینا. خداوند متعال نے ایک لسٹ بنائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو. لیکن یاد رکھو یہ آنسو کب کام آئے گے. میں آپ کو لے جاؤں واپس وہ آنسو کی ٹاپک، 2-4 جملے اور اس کے اوپر اور پھر ہم آگے مجلس کے چلتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے یوم تبلع السرائر، حساب ہوں گے. کہا ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا حسرتا، کاش ہم نے خدا کی اس جنب اللہ، اس حسین رسی کو ہم نے پکڑ لیا ہوتا، وہ حبل متین کو پکڑ لیا ہوتا. تو جو نہیں پکڑے تھے وہ یا حسرتا کہیں گے، اور جنہوں نے پکڑ لیا ہوگا اور جو رو رہے تھے، کہا قیامت کے دن تمام آنکھیں روئیں گی سوائے وہ آنکھیں کہ جنہوں نے 2 آنکھیں نہیں روئیں گی. ایک وہ کہ جو راتوں کو خدا کے خوف میں اٹھ کر کے نماز شب پڑھتی تھی، اور ایک وہ کہ جو حسین کی صف اعظم میں بیٹھ کر رو رہی تھی. We don't need to spend money on our faces. اٹھو اور نماز شب پڑھو. پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کی حسن، آپ کا کمال، آپ کا ذہن، آپ کا فہم، آپ کا علم، آپ کا صبر، آپ کی شجاعت، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، ہر چیز جو آپ چاہتے ہو وہ نماز شب میں ملتی ہے. کہا جب حسین پر بہائیں آنسو اور راتوں کی عبادت. خدا کہتا ہے یہ 2 آنکھیں نہیں روئیں گی. سیٹس آف 2 ہے، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر. کا 2 آنکھیں یہ سن لیا آپ نے کہ آنسو بہانے والے، خدا کے خوف میں اٹھنے والے. 2 قدم جو نمازوں کی اذان ہو تو صفوں میں چل کر آنے والے قدم. اور جب حقیقی امام، دا جسٹ امام، جو امام وقت ہوگا، وہ اگر جہاد کی لبیک کہے
تو وہ کہ جو جہاد میں اٹھیں گے قدم اور وہ کہ جو نمازوں کے لیے اٹھیں گے قدم، وہ قیامت کے دن نہیں ڈگمگائیں گے۔ اور دو ہاتھ کہا وہ جو خدا کی راہ میں اس طرح خیرات کرے کہ ایک دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور وہ ہاتھ کبھی قیامت کے دن نہیں لرزے گا جس نے دو مومنوں کی صلح کرنے میں ہاتھوں کو جمایا ہو۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم جب ہمارے جد پہ روتے ہو تو تمہارا رونا معرفت کے ساتھ ہو، کیونکہ روئے تو کوفی بھی تھے، روئے تو کوفی بھی تھے۔ جب لشکر یزید میری شہزادیوں کو اور میری آقا زادیوں کو کہ جہاں پر خدا کسی شریف کو نہ لے جائے وہاں سے آل محمد گزری، اور جب ہاتھوں میں رسن تھی اور لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو کچھ سال پہلے، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، 40 ہجرہ میں فاطمہ و علی کی بیٹیاں اس شہر کی شاہی کرتی تھی، اور 61 ہجری یعنی 21 سال کے درمیان کیا کچھ بدل گیا اسلام میں کہ جو شہزادیاں تھیں وہ رسن بستہ ہو کر کوفے کے درباروں اور بازاروں میں پھرتی ہو، تو جب وہ بہت 20 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں بتایا جاتا، ایک چھوٹا سا معمولی جنریشن گیپ ہوتا ہے، کہا کہ وہ لوگ کہ جو علی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے پہچاننے لگے کہ یہ تو زینب ہے، یہ تو ام کلثوم ہے۔ تو جب انہوں نے پہچانا، اور یہی بات پھیلائی گئی تھی نا کہ یہ باغی ہے۔ اب دیکھیے جو بات میں نے کہی کہ جھوٹی گواہی، خداوند متعال جھوٹے گواہوں کو بھی لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ کسی نے کہا یہ باغی تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، گواہی چلتی گئی اور آل محمد کو باغی قرار دیا۔ اور یہی غفلتوں میں کچھ کوفے والے تھے۔ کوفے میں سب اینیمیز نہیں تھے، کچھ غفلت میں تھے، کچھ نہیں پہچانے، کچھ خوف میں تھے، کچھ قیدوں میں تھے۔ کوفے کا ماحول یہ تھا، اور جب ایسے ماحول میں میرے مولا کی اولادوں کو لوگوں نے پہچانا تو کیا کہا؟ کہتے کوفے والے رونے لگے۔ خطبہ زینب میں جو بازاروں میں دیا گیا، دو حصے خطبے کے، ایک جو کوفے کے ہیں اور ایک جو یزید کے لیے شام میں ہے۔ کوفے کا ٹون خطبوں کا بہت اللہ کی طرف ان کی توجہ کروانا، ٹون الگ ہے دونوں خطبوں کا، اگر آپ اینالائز کریں دونوں خطبے تو بہت الگ ہے۔ اس میں وہ خطبے میں کیونکہ ابن زیاد پھر بھی غلام تھا یزید کا، تو اس کو غلاموں کی طرح مخاطب کیا اور اللہ کی یاد دلائی، خوف دلایا، پھر اس کی اوقات اسے سمجھائی، اور اس کے بعد کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کوفیوں رو، کیونکہ رونا اب تمہارا مقدر بن گیا۔ تم نے فاطمہ کے بیٹے کو مارا، اور تم یاد رکھو تمہاری یہ کامیابی صرف اس وقت تک ہے جب تک اونٹ کی ناک میں نخیل رہتی ہے، یہ نخیل اتر جاتی ہے تو اونٹ بے تحاشا ہو کے دوڑنے رکھتا ہے۔ کہا یاد رکھو تمہاری یہ کامیابی بس اتنی ہے، اتنے میں اذان ہوتی ہے اور توجہ لوگوں کی وہاں جاتی ہے۔ جب زینب کبریٰ ہاتھوں کے اندر رسن ہے اور سجدہ کرتی ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ فتح کس کی ہے۔ اور یہ شہزادی ہے جو روتی ہے اور کوفے والوں سے کہتی ہے کہ رونا تمہارا مقدر ہے، لیکن اب آپ سمجھے ان کا رونا وہ رونے میں مقابل نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ 1400 برس کے بعد رو رہے ہیں۔ ہمارا رونا محبت کا ہے، ہمارا رونا ایک غلام ایک کنیز کا ہے، ہمارا رونا اے کاش ہم ہوتے۔ ان کا رونا پچھتاوے کا رونا تھا کہ ہم تھے اور ہم کچھ نہ کر سکے، اور بلکہ جب کوفے میں اعلان ہوا شہادت کا تو وہ فرضیت بے زیارت وارثہ
وہ خوش ہوئے اور پھر پتا چلا کہ کون تھا تو پھر وہ روئے، تو رونا معرفت کے ساتھ۔ اور اس آیت کے جس کو میں نے سرنامہ کلام دیا، انشاءاللہ 5 دن ہم ملیں گے اور 5 دن ہم ٹرائی کریں گے کہ الگ الگ آیتیں ہوں، ٹاپک حضرت حجت ہی رہیں گی، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی خدمت میں میرے مولا کی ایٹ لیسٹ 5 آیتیں آپ کے پاس سامنے رکھیں، تاکہ روز محشر ہم اس بات کی دلیل میرے مولا کے سامنے پیش کریں کہ مولا تیری معرفت کی راہ میں اگر میں زندہ رکھی تو تیری قرآن نے جس بات کو تجھ سے نسبت دی ہے میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے پر آمادہ تھی۔ ہم اگر پوری طرح سے لشکر میں نہ جا سکے تو کم از کم علمی معمولات سے ہم لشکر میں پہنچ جائے، اور ہم اپنے ذہنوں کو اور اپنی اولادوں کو تیار کریں اسی طرح کہ جس طرح چلیے تھوڑی دیر کے لیے مدینہ لے چلوں، 5ویں امام کا زمانہ ہے، اور میرے اور اللہم صلی اللہ عجیب ماحول تھا کہ میرے مولا ممبر افروز ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک لکڑی کے سہارے، ایک عصا کے سہارے ایک شخص آ رہا ہے جو بہت ضعیف العمر ہے، بوڑھا ہے، جس کی کمر خمیدہ ہے، جس کے ابرو جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ وہ آتا ہے اور چونکہ محاسن سفید تھا یعنی بوڑھا تھا، امام اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے اور مولا اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر مولا کسی کا کھڑے ہو کر استقبال کرے تو وہ کس معرفت یافتہ انسان کی قدر و قیمت جو میرے مولا جانتے ہیں۔ مولا کھڑے ہوئے، وہ قریب آیا، کہا فرزند رسول میں گواہی دینے آیا ہوں اور میں تیری ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس منزل تک ضرور پہنچاؤں گی کہ جس منزل پر میرا ارادہ ہے کہ ہم آنسوؤں کے ذریعے، معرفت کے ذریعے انصار امام وقت کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ کردار، جیسے میرا پہلا جملہ اگر آپ کو یاد ہو، سلام اس امام پر کہ جس کی ایثار و فداکاری، مولا کچھ کیریکٹرسٹکس تلاش کر رکھے ہیں۔ ایک لشکر بنتا ہے تو اس اگر نارمل یو ایس آرمی میں اگر آپ کو جانا پڑے تو کوئی ٹیسٹ دینی ہوگی نا، فٹنس، کہ اتنی قد و قامت ہو، اتنا وزن ہو، آئی سائٹ اتنی ہو، دکھتا اتنا ہو، ڈرائیونگ یہ کر سکے، سوئمنگ کر سکے، تمام چیزیں کی ٹیسٹ لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں اور پھر ہمیں داخلہ ملتا ہے۔ تو دنیاوی لشکر میں کہ جو اس چھوٹے چھوٹے ملکوں میں لڑ رہا ہے اس کے لیے اتنی فٹنس پروگرام، تو پھر وہ لشکر تو پھر امام زمن کا ہے کہ نہ صرف وہاں فزیکل ضرورت ہے، وہاں تو روح کی تازگی بھی چاہیے، وہاں نفس کو پیوریفائی کر کے مولا لیں گے، تو وہی کوالیفیکیشنز ہوگی۔ اگر یہ معمولی سے لشکر میں جانے کے لیے اتنی ٹیسٹیں ہیں تو امام کے لشکر کے لیے امام کہتے صرف متقی بن جاؤ، صرف متقی بن جاؤ، ہماری محبت کو قائم کرو، اپنی ولایت کی حفاظت کرو اور ہمارے لشکر میں داخلہ پا جاؤ۔ تو میرے مولا کہہ رہے، وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول کھڑا ہو جا، میں تجھ سے بیعت دینا چاہتا ہوں۔ امام کھڑے ہوئے، مولا اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا مولا تیرا گریبان کھول۔ مولا نے گریبان کھولا، اس نے مولا کے گریبان کو کھول کر مولا کے سینے پر بوسہ دیا۔ مولا نے اس کے محبت کو قبول کی اور کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے مولا سن، میں ہو گیا ہوں 100 برس کا، مثلا اس نے ایج بتائی۔ وہ کہتا ہے مولا اب یقین ہے کہ موت قریب ہے، اب میں اور نہیں جیوں گا، لیکن میں مرنے کے پہلے تیرے سامنے ایک اقرار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اقرار نہ صرف تیرے لیے ہو، یہ آنے والی تیری 12 نسلوں کے لیے ہو۔ کہا تیرے لیے نہیں، تیری آنے والی نسلوں کے لیے ہو۔ تو مولا نے کہا کیا بات ہے، کیا کہنے چاہتے ہو؟ کہا مولا سن، میں نے جتنی زندگی کاٹی ہے نا وہ تیری محبت میں کاٹی ہے، تیرے دوستوں سے دوستی کی اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کی۔ ہر دوستی کا معیار، میں آپ کے ساتھ دوست ہوں تو میرا معیار دوستی امام حسین اولاد حسین ہو،
میری اور آپ کی اگر پرسنل مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو اسے مجھے ہٹا دینا ہے اور آپ کو سینے سے لگانا ہے، کیونکہ آپ حسین کے محب ہو، میں حسین کی محب ہوں. بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو تو بھی اسے ختم کرنا ہے. ہر دوستی آل محمد کی محبت میں اور ہر دشمنی آل محمد کی دوستی دشمنی میں. اگر میرا دوست ہے، ہوتے نا بہت اسکول کالج میں دوست، لیکن آل محمد کے دشمن ہوتے ہیں. اگر میں یقیناً آل محمد کی چاہنے والی ہوں تو میں اس دوستی کو قربان کر دوں، کیونکہ وہ آل محمد کے دشمن ہے. ہم کہیں نو دیز آر اونلی مائی فرینڈز، نتھنگ ہیپنس. لیکن دھیرے 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 وہ دوستی کے اثرات آپ کے دل میں اترتے ہیں. یقیناً جتنا آپ دور رہو گے، اسی لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ دوست اپنی طرح کے ڈھونڈو اور سلیکٹ کرو. تو مولا سے کہتا ہے کہ مولا ہر دوستی تیری وجہ سے، ہر دشمنی بھی تیری وجہ سے. اور مولا میں نے کبھی بھی اپنے فائدے نہیں دیکھے، تیرے فائدے جہاں پامال ہو رہے ہو، جہاں تیرا نام پامال ہوتا تھا میں پہلے کھڑا ہو جاتا تھا. اور مولا سن، میں نے تیرے اور تیرے بابا اور ان کے بابا، یعنی اب وہ اوپر کی لائن جو 5ویں سے اوپر، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے، کہا میں نے ان کی امامت کو قبول کیا اور میں آنے والے کی بھی امامت کو قبول کر رہا ہوں. نہیں دیکھا میں نے، لیکن چونکہ تو نے کہا کہ 12 ہوں گے تو میں نے تیری اس بات کو اقرار کیا اور میں نے محبت کی. اور اسی طرح میں نے حسن سے محبت کی، علی سے محبت کی، حسین سے کی، سجاد سے کی اور تجھ سے کی. اور اگر خدا مجھے زندہ رکھے تو میں صادق سے بھی ویسی کروں گا، قاظم سے بھی، اور امام کے نام لینے لگا. تو مولا کی آنکھوں سے اشکوں کی روانی، اور کہا مولا سن، میں اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب میری موت یقیناً ہے. تو بتا میری موت کیسی ہوگی. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ بتائے کہ یہ کیسے مرے گا، مثلاً بیمار ہو کے مرے. کہا میری موت کیسی ہوگی. تو امام نے پھر اس کو اس کی موت کی بشارت دی اور کہا سن. کہا پھر ایک اور سوال تھا، سوری میں آپ کی معاف کرنا، میں کہا ایک اور سوال. کہا تو ہمیشہ کہتا ہے، امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا تو ہمیشہ کہتا ہے کہ 12واں آئے گا، کب آئے گا؟ سوال 5ویں کے زمانے میں 12ویں کا ہو رہا. مطلب کیا ہے کہ ہر امام نے 12ویں کا ذکر کیا. کہ وہ کب آئے گا؟ تو امام مسکرائے اور کہا کہ ابھی تو اس کے آنے میں 6 پوری جنریشنز ہے. تو کہا مولا سن، میں نے اس کا انتظار کیا. کیا بات کہی ہے، لبیک یا امام. کہا مولا تو گواہ رہنا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ 6 جنریشنز میں آئے یا 5 نسلوں میں آئے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اور مولا سن، اب اس انتظار کا مجھے ریوارڈ کیا ملے گا؟ اب آپ کی اور میری کام کی بات، یہ میری اور آپ کی کام کی بات. کہا مولا اگر بے شک ہماری معرفت اور ہمارے وہ درجات اس بوڑھے کی طرح ہو. کہا مولا بتا مجھے ریوارڈ کیا ملے گا، مجھے ملے گا کیا؟ میں نے انتظار کیا اس کا. تو کہا سن، اب سن یہ مولا کی زبانی. کہا مولا فرماتے کہ سن اے شیخ، تو اگر مرنے پہ آیا اور تیرا دم نکلنے لگا اور تیرا دم جب تیری گردن میں آ جائے تو فرشتے 2 آئیں گے جس کا نام روح اور ریحان ہے، اور وہ تیری روح کو آسانی سے قبض کرنے میں مدد کریں گے. اور جب تیری روح قبض ہو رہی ہوگی
تو خدا تجھے مشاہدہ کروائے گا، نظر میں لے آئے گا، خدا مشاہدہ کروائے گا۔ کہا کس کا؟ کہا تجھے مشاہدہ ہوگا رسول اکرم کا، تجھے مشاہدہ ہوگا علی مرتضیٰ کا، تجھے مشاہدہ ہوگا فاطمہ زہرا کا، تجھے مشاہدہ ہوگا حسن مجتبیٰ کا، تجھے مشاہدہ ہوگا حسین شہید کربلا کا، تجھے مشاہدہ ہوگا سجاد کا۔ کہا تجھے مشاہدے ہونے لگیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ بوڑھا پوچھتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جب تیری روح ویسے نکلے گی تو یاد رکھ، اگر تو زندہ رہا اور میرے باروے کو تو نے پایا، یعنی ہماری طرح ہم وہی سچویشن میں ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں معلوم کب موت آئے گی، کہا زندہ رہو گے، اگر تم زندہ رہے اور تم اس کو پا گئے، یعنی یو میٹ ہم، تو نور علی نور، اور اگر تم مر گئے اور وہ نہیں آیا تو تم بھی اسی طرح ان کا مشاہدہ کرو گے اور روح اور ریحان تمہاری روحیں نکالیں گی۔ وہ شخص کہتا ہے اچھا، میں اگر زندہ رہا اور انتظار کرتا رہا جس کا وہ آ جائے تو وہ مجھے اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اگر میں مر گیا تو روح اور ریحان میرے روح نکالتے ہوئے مجھے ان کا مشاہدہ کرائے گا۔ تو امام کہتے دونوں ہی جانب کامیابی تیری ہے، دونوں ہی جانب۔ تو اگر امام کو ملے تو تو اگر اس کو مل کر کے زیارت کرے گا تو تیری کامیابی، اگر تو مر کر کے زیارت کرے گا ان کی تو تیری کامیابی۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا بس اب میری روح نکل جائے، مجھے تجھ سے یہ سننا تھا۔ دیکھیے معرفت اسے کہتے ہیں، کہتا مجھے یہی سننا تھا، اور کا گواہ رہنا اے فرزند زہرا، میں تیرے آبا و اجداد کا عزادار ہوں، اور میں انتظار کر رہا ہوں تو میں منتظر ہوں، اور میں تیری محبت میں مبتلا ہوں تو میں تیرا موالی ہوں۔ یعنی he kept on giving his credentials کہ میں کیا کیا ہوں، اور مولا کے سامنے اگر کچھ ہوتی گڑبڑ تو مولا کھڑے ہو کر کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن مولا نے اس کی تمام وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں موالی ہوں، میں محب ہوں، میں عزادار ہوں، میں منتظر ہوں، اور مولا کہتے گئے کہ ہاں تو ہے۔ اور جب وہ پلٹ گیا تو کہتا ہے بس مجھے تجھ سے اتنی بات کرنی تھی، نہ چائے نہ کھانا نہ پینا، پلٹا عصا کے سہارے مسجد سے نکل گیا۔ تو پھر مولا نے ایک جملہ کہا، هل ينظر الی الرجل فی الجنہ، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جنتی لوگ کون ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں بلا یا رسول اللہ، ابن رسول اللہ بتائیے آپ ہمیں کہ جنتی لوگ کیسے ہوتے۔ تو کہا فلینظر الیک، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ تو یہ ہوتی ہے کردار اماموں والے، اور میرے مولا فرما رہے ہیں وہ آیت کہ جس آیت کے ساتھ میں نے شروع کیا، تو آیت کا پس منظر یہ ہے، ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے، کیوں نازل ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، ریزن ہوتی ہے۔ تفسیر عیاشی میں ملتا ہے کہ فلا اقسم بالخناس الجواری الخناس، جب یہ سورہ مبارک تقویر کی آیت نازل ہوئی تو ام ہانی میرے مولا کی وہ بہن کہ جو ہم اکثر ان کا نام اس غرض سے سنتے ہیں کہ معراج کی حدیث جو ہے کہ بعثت کی رات اگر جو گھروں میں سے رسول اکرم کی معراج کی باتیں بتائی جاتی ہے تو امکانوں میں سے ایک امکان یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر سے میرے مولا معراج پر گئے، علی علیہ السلام کی بہن۔ اب یہ ام ہانی میرے اور آپ کے امام پنجم کے زمانے تک کے زندہ رہتی ہیں، اور اب یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں یہ ہماری رمضان کی ایک بات بہت ہی، مجھے ہمیشہ یہ بات چبھتی ہے،
اور میں ہر مجلس میں ہر موقع پر یہ بیان ضرور کرتی ہوں کہ ام ہانی جب کہتی ہے صبح ہوئی وہ اپنے بیٹے کے گھر یعنی امام پنجم کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے لال کل رات میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کل رات میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور تلاوت قرآن کے درمیان یہ آیت میری نظروں سے گزری. کون سی؟ فلا اقسم بالخناس الجواری القناس، یعنی سورہ مبارک تکویر کی آیت نمبر 16. کہا جب یہ آیت میری نظروں سے گزری تو میری پوری رات کرب و اضطراب میں گزری. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ہم رمضان میں حریفائی ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، تم نے کتنے ختم کیے، میں نے اتنے ختم کیے، تم نے اتنے ختم کیے. اٹس ناٹ اباؤٹ ریس ٹو فنش دا قرآن، اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. چونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہے اس لیے آج بھی قرآن مظلومیت میں کہتا ہے کہ میرے اوپر عمل نہیں ہو رہا. تو قرآن کو پڑھنا ہے لیکن قرآن کو اس کے مفہوم اور مطلب کے ساتھ پڑھنا ہے. ام ہانی جو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ رات آیت پڑھی تو تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے کہ پوری رات میری کرب و اضطراب میں گزری. یعنی I was pondering، میں سوچ رہی تھی، میں بے چین تھی. کرب و اضطراب یعنی وہ حالت بے چینی کے جیسے ایک مچھلی پانی بغیر. کہا میں پوری رات سوچتی رہی، فجر ہوئی تو میں تیرے دروازے پر آئی ہوں، بتا یہ کون ہے اور یہ آیت کا مطلب کیا ہے. تو فلا اقسم بالخناس جواری القناس کا مطلب کہ قسم اس وقت کی کہ جب ایک ستارہ ٹوٹتا ہے تو دوسرا ابھرتا ہے. تو کون یہ ستارے ہیں؟ ام ہانی کہتی ہے بتائے میرے فرزند کہ کون ستارے ہیں جو ایک ٹوٹتا ہے، ایک ڈوبتا ہے تو پھر دوسرا ابھرتا ہے. تو امام مسکرائے اور کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، یہ وہ لوگ کا ذکر ہے کہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ ہم سب ہیں، یعنی ہم اور ہمارے 11 کہ جو ٹوٹیں گے. ان کا مطلب کوئی زہر سے مارا جائے گا، کوئی خنجر سے، کوئی تلواروں سے، کسی کو توق و زنجیروں میں سلاسل میں باندھا جائے گا. کہا یہ ہم ہیں جو ٹوٹیں گے، یعنی ہمیں ظاہری موت آئے گی لیکن ایک ہوگا کہ جو ابھرے گا اور وہ ایسے ابھرے گا کہ سب ظلم و ستم کو ختم کرے گا. کہا یہ وہ تفسیر ہے اس آیت کی. اور کہا وہ ایسے آئے گا. اب سنیے میرے مولا کی آوری کیسی ہوگی. کہا کہ وہ ایسے آئے گا کل شہاب الوقات فی ظلمات اللیل. کہا اندھیری رات میں جب ایک ستارہ آسمانوں سے ٹوٹتا ہے میٹیور، تو کہا وہ آسمان سے اترے گا ایسے اور اس کا آنا اچانک ہوگا. اور یاد رکھو امام زمن اور قیامت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا آنا اچانک ہوگا، کوئی وارننگ نہیں ہوگی. اور جب وہ آئیں گے تو اس وقت کسی کو کسی کی توبہ کام نہیں آئے گی. امام وقت کہتے پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ یاد رکھو وہ لفظ خناس سارے امام کی رجت اور روب و دبدبا کہ جب 12واں آ جائے گا پھر ایک کے بعد ایک سب اماموں کا آنا ہوگا، اور جس کو رجت کا زمانہ کہتے ہیں. اور کہا جب ان پر روتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی ولایت خدا نے آپ پر واجب قرار دی ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو 5 دنوں کی ہے کس قدر یہ ہمارے اوپر واجب ہے. تو آج ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں اور اس کے ذریعے سے آپ کے خود کے ذہن میں آ جائے گا. میں نے آج آپ کی خدمت میں 2-3 اہم چیزیں اس طرح سے پیش کی ہے کہ مولا ایثار و فداکاری چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ اس ایثار و فداکاری کو اگر حاصل کر لے تو ضرور انصار امام میں چلے جائیں گے. اور انصار امام میں جانے کی کوالیفیکیشنز کے بعد کہا کہ سنسیریٹی امام کو چاہیے وہ دے دو، ایسی محبت اور خالص محبت کے جیسے اس بوڑھے نے کی. اور وہ ہر دوستی محبت و مولا کے نام پر اور ہر دشمنی مولا کے نام پر. تولا تبرہ بولنے کی باتیں نہیں ہے، کر کے دکھانے کی بات ہے. You just don't have to say
I curse him. پھر کرنا بھی ہے، تو یہ نہیں کہ کوئی ٹیررسٹ کی طرح ہم کہیں چلے جائے اور کوئی حلہ مچا دے، نہیں، ہمارے کردار کو تبدیل کر کے ہم تبرہ بتائیں. لعنت تو کرنا ہی ہے، ان سے ہم کبھی اتحاد کر ہی نہیں سکتے کہ جو دروازہ، کہ جس دروازے پر 5 مرتبہ امام رسول جب نماز کو جاتے ہیں تو وہ دروازے کا بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر کے لاسٹ 6 مہینے رسول کے، یہ تو بات نکلی ہے تو ایک ضمناً بات کروں، مجھے آپ کو ایک ولایت کے اس نقطے تک پہنچانا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. Where's this forge coming from? This forge. Why did he come here? What happened? سارے انصار مہدی آ گئے. سارے انصار مہدی لائن بلائن آ گئے. اللہم صلی علی محمد. Okay, sit down there, sit down, sit down. No. میری بہنیں تھوڑی سی توجہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس امام کی معرفت حاصل کریں اور ولایت کس طرح سے ہو. ولایت میں یہ بات آتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس موقع پر لے چلوں کہ جہاں پر توجہ اب میری طرف بہن، اس جگہ پر لے چلوں کہ کہتے کہ مدینے کی مسجد تھی اور رسول اکرم کا زمانہ تھا، اور لوگ کچھ ایسے تھے، کہا کہ خداوند متعال کچھ لوگوں کے چہروں پر اور کچھ لوگوں کے، جب آپ خود خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کر تم اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ اور نیک کرداروں کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرنا کانشیسلی جب آپ ٹرائی کرتے ہو، تو خود بخود آپ کے چہرے پر اور آپ کے پورے جیسے اللہ ایک عزت کی چادر دیتا ہے، عزت کی ایک چادر دیتا ہے. تو کہا خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ قوم رقیقۃ قلوبہم راسخون ایمانہم ومنہم منصور یخرجون فی 70,000 ینصر خلف و خلیف وسیع. کہا وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر رقت ہوتی ہے، جن کے قلب تازہ ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پروردگار ان کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے 70,000 فرشتے ان کے ساتھ اور ان کے خلیفہ اور ان کے وسیع کے ساتھ نکلتے ہیں. جب میرے مولا نے کہا کیسے ہوا؟ ایک بار مسجد میں مولا آتے ہیں اور نماز کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا دیکھا کہ کچھ گروہ آ کر کے ان کے پیچھے صف پر صف باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تو پھر یہ رسول خدا سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ومن وسیع کا، ہمارا وسیع کون ہے؟ بتا ہم کس کو فالو کرے تیرے بعد. تو بات سمجھیے کہ غدیر وہ واحد موقع نہیں تھا جب رسول نے اپنے جانشین کو بتایا تھا. بار بار ایسے چھوٹے موٹے ملنے میں اور ایسے لوگوں کے جلسوں میں بھی رسول نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ من وسیع کا، ہمارا وسیع کون ہے؟ کہا کون تیرا وسیع؟ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے. اب دیکھیے صاحب قرآن ایسے ہوتے ہیں جو رسول کو بھی قرآن کی زبانی سمجھاتے ہیں. کیا کہنے ان کی معرفت کے؟
کہا رسول خدا سے پوچھا وَمَنْ وَسِيُّكَ، کون ہے ہمارا وسیع؟ تو رسول نے ان کو سامنے پوچھا کون تمہارا وسیع، کون، کس کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہا جس کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پکڑے رکھو وہ مضبوط رسی کو اور جدا نہ ہونا، لا تفرقوا، اپنے آپ میں فرقے نہ بنانا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر کہا کون ہے حبل القرآن اور کون ہے حبل وسیع؟ تو پھر اس دن کہا جس دن ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوگی، تو قرآن جواب دے رہا ہے جس نے رسی چھوڑی، کہا اس دن جنہوں نے رسی چھوڑ دی ہوگی وہ کہیں گے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش ہم خاک بن جاتے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَا أَتَّخِذُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اے کاش ہم نے اس دن رسول کی بات مان لی ہوتی اور یہ رسی کو نہیں چھوڑا ہوتا۔ وہ پچھتائیں گے اور ہم سرخ روح ہوں گے۔ کیا کہا کہ پھر رسول نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اب یہ خود کہتے یا رسول اللہ تو ہمیں نہ بتا، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ کیا کردار اور کیا معرفت اس امام کی، کہا ہم تجھے بتاتے ہیں۔ چلے پہنچے صف میں اور جا کے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑا کس نے؟ وہ کچھ گروہ نے جو آئے ہوئے تھے، کہ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور صف میں سے نکال کر رسول کے سامنے کھڑا رکھ دیا، کہا یہ ہمارا وسیع ہے۔ اب دیکھیے وداؤٹ رسول پوائنٹنگ آؤٹ، یہ یمن سے آئے ہیں دور سے، اور کہا یا رسول اللہ ہم اپنے وسیع کی تلاش میں آئے ہیں، یعنی تیرے بعد جو ہوگا خلیفہ ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں، اور رسول نے ابھی بتایا نہیں، یہ خود جاتے ہیں اور رسول کے وسیع کا ہاتھ تھام کر اسے کہتے کہ آئیے ہم آپ کو رسول سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں۔ کون رسول سے ملاقات؟ کہ جو علی اور رسول ایک نور کے دو ٹکڑے ہو، یا پھر ایک آمنہ کی گود میں پلا ہو اور ایک فاطمہ کی گود میں پلا ہو، کس کو تم دکھا رہے ہو؟ دو بھائیوں کو دوبارہ ملا رہے ہو۔ لیکن یہ یمن والے، یہ جو مخلص مومن ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ولایت اسے کہتے ہیں، محبت آل محمد اسے کہتے ہیں۔ کہا تو نے بتایا نہیں تب بھی ہم پہچان گئے۔ تو پھر رسول خدا کے پاس امیر المومنین کو لے آتے ہیں۔ رسول نے پوچھا کہ تم نے اسے کیسے پہچانا؟ اتنی صفوں میں اتنے لوگ کھڑے تھے، جو خلیفہ کے دعوے کرتے تھے وہ بھی کھڑے تھے، تو ان میں سے تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو کہا پھر سنیے ان کا جواب، کہا کہ ہم نے ان کو پہچانا اس لیے، کہا کہ امام فرماتے ہیں، یہ لوگ فرماتے ہیں رسول نے پوچھا تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ تو کہا جب ہم نے اوروں کو دیکھا اور ہم نے صفوں پر نظر ڈالی تو کسی کی طرف ہمارے دل مائل نہ ہوئے، ہمارے دل نہ جھکے، کہا کسی کی طرف نہ دل جھکے، لیکن جب ہماری آنکھیں اس کے اوپر ٹکی تو ہمارے قلبوں کو لرزش ہونے لگی اور ہم نے پہچان لیا اور ہمارے نفس مطمئن ہوئے۔ We knew we had reached our goal۔ ہم کو یقین ہو گیا۔ معرفت آپ امام کی رکھیں، انشاءاللہ آپ کو امام ملاقات کریں گے تو آپ کے نفس بھی ان کو دیکھ کر مطمئن ہوں گے آپ کے نفس، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محبت خلوص کے ساتھ کرو۔ یا لے بس یا لے خلوص کے ساتھ محبت۔ کہا تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ کہا جب ہم دیکھتے رہے سب کو تو ہمارے دلوں میں لرزش نہیں آئی، لیکن جب ہماری آنکھیں ان کے اوپر ٹکی تو ہمارے قلبوں کو لرزش ہونے لگی، ہمارے نفس مطمئن ہونے لگے، ہماری آنکھیں رونے لگی اور ہمارے دلوں کو قرار آ گیا۔ ہمیں ایسا لگا کہ وہ ہمارے پدر ہے اور ہم ان کی اولادیں ہیں۔ تو پھر میرے رسول نے کہا دیکھیے اب اتنے ٹائٹلز انہوں نے دیے امام کو، اب رسول کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ کہا یقیناً تم شرفاء میں سے ہو، یعنی تم شریف ہو۔ رسول کی زبان سے یہ ٹائٹل ملنا کہ جس کو خدا نے کہا کہ یہ صادق القول ہے،
اور وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نہیں بولتا کچھ بھی سوائے کہ خدا کی طرف سے وحی اور آرڈر نہیں ہوتا۔ تو پھر جب رسول کہہ رہا ہے کہ تو شرفاء میں سے ہے، اور کہا یاد رکھو عرفتم وصی رسول اللہ قبل تعرفو ہو، تم نے اسے اس وقت پہچانا اس کے قبل کہ تمہیں تعریف نہیں کروائی گئی ہو اور تعارف نہیں کروایا، تم نے اسے اس وقت پہچانا، یعنی وداؤٹ انٹروڈکشن تم نے اسے پہچان لیا۔ کہا پھر یہ لوگ وہ تھے کہ جو صفین، پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یمن نہیں جائیں گے، ہم دوبارہ یمن نہیں جائیں گے، ہم مولا تیری خدمت میں رکھیں گے۔ کہتے کہ رسول کے بعد انہوں نے اچھی خاصی عمر وہاں پر یمن میں مدینے میں گزاری، اور کہا کہ خدا نے انہیں پھر صفین اور جمل میں شہادت کا شرف دیا۔ یہ مولا علی کے ساتھ صفین اور جمل میں لڑے اور انہوں نے جام شہادت پیے۔ تو انصار وسیع یہ ہوتے ہیں، ایسے انصار کہ جس کو کہا جائے کہ وہ انصار کہ جو چاند و ستاروں کی طرح ہے۔ کبھی ابا ذر کے لیے کہا کہ ابا ذر، دنیا میں جب سے سورج چمکا ہے ابا ذر سے سچے پر نہیں چمکا۔ یا پھر حجر ابن عدی جیسا کوئی ہو جو کہے کہ مولا تیری محبت میں 70 مرتبہ موت آ جائے۔ یا پھر وہ انصار حسین کی طرح ہو کہ چراغ گل ہو جائے تب بھی کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ کہا کہ زینب کو ہماری وفاؤں پر بھروسہ نہیں، آئیے خود اپنے سروں کو اپنی تلواروں سے کاٹ دے۔ اس سے بڑھ کر کے شرف کیا ملے گا ان انصاروں کو کہ آج کی رات جب حسین کی چہلم کی رات ہے تو ان کے انصاروں کا بھی مصائب پڑا جاتا ہے۔ صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، آج انصاروں کا بھی چہلم ہے، کہیں سیاہ جلد والے جون کا یا کہیں لاش شوزب کا، عزیز و اقربا کا چہلم۔ عزیز و روایت بتاتی ہے کہ آج کی رات 19ویں سفر، نہیں معلوم کون سی وہ تاریخ تھی، لیکن ہم نے سلسلے دینے کے لیے چند تاریخیں مقرر کی ہے نا۔ ویسے تو سیدانیہ 1 سال قید میں رہی، اور ایسا قید کہ جس کو خوربا کہتے ہیں۔ خوربا شہر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر مزارے اور جہاں پر کوئی دیوار نہ ہو، جہاں پر تعمیر شدہ جو بنیادیں ہو وہ گر جائے، جہاں پر دیواریں نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو، جہاں صرف سلاخیں ہو، اسے خوربا کہتے ہیں۔ دمشق میں آپ کا جانا ہو، خدا کرے کہ شام کے راستے کھل جائیں، بی بی تیری مزار آج ویران ہے، بی بی تیرے چہلم کے لیے، تیرے بھائی کے چہلم کے لیے تجھے پرسہ دینے صف در صف لوگ آتے تھے، کہیں عباس کی روح بھی ساتھ جاتی تھی۔ ہائے بی بی آج تیری مزار ویران ہے، لو بی بی ہو آج زینب کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ جب کبھی آپ شام چلے جائیں تو آپ جب زندان کی زیارت کریں گے نا، تو آج تو زندان سکینہ کی قبر ہے، اور سکینہ کی قبر کو اتنا شاندار بنا دیا۔ ہائے بی بی آ کر دیکھ کتنی رونق ہے، تو شمع کو تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ کہتے خوربا میں سکینہ کی موت انقلاب لے آئی، اور بی بی کے خطبوں نے شام کی عورتوں کو اثر پذیر کیا۔ شام کی عورتیں یزید کے دربار میں بار بار جا کر
ان کی رہائی کی دہائی دینے لگی. یزید کو لگا کہ ہمارا تختہ پلٹ جائے گا. بڑی طاقت ہوتی ہے عورت کے اندر. کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ عورتیں محل میں چلی آئیں. فوراً سجاد کو بلایا. لو عزادارو سجاد کو بلا کر کیا ہوا دربار میں. کل انشاءاللہ چہلم کے کربلا کے مصائب ہوں گے. آج صرف سن لے کہ کیسے رہا ہوئے. لو عزیزو سجاد نے بلایا. سجاد کو بلایا. یزید کہتا ہے جاؤ سجاد کو بلاؤ. اور آج دربار کا حلیہ بدلا ہوا ہے. سجاد کو ہمیشہ کھڑا رکھنے والا آج سجاد سے کہتا آ کر بیٹھ جا. ہائے سجاد اس تخت پر کیسے بیٹھے جس کے اندر بابا کا سر رکھا تھا. جس تخت میں بابا کا سر تھا اسی تخت پر بیٹھنے کو کہا. سجاد نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. بتا یزید تیرا مدعا کیا ہے. یزید نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں تمہارے بابا کا خوب معاف کر دو. سجاد ارے یہ حق میرے پاس نہیں ہے. میری دادی فاطمہ میرے بابا کا خوب معاف کر دے. چکیاں پیس کر پالا تھا. اجرکم من الحسین. میں دھیرے دھیرے مسائب پڑھوں گی آپ دھیرے دھیرے رونا. کہا سجاد نے بتا دے کیا مدعا ہے. کہا سجاد اگر بابا کا خوب ہم معاف نہیں کر سکتے جاؤ ہم نے تمہیں رہا کیا. ایک مرتبہ سجاد نے غور سے دیکھا. اب کہتے ہیں کہ سجاد کو رہائی کے لیے کہا کہ بلایا گیا تھا. اس کو بلایا گیا کہ جسے لوہار کہتے ہیں. وہ لوہار کے ہاتھ میں بڑا سا اوزار تھا. آپ سمجھ گئے. سجاد کو بٹھایا گیا. سجاد کی بیڑیاں کٹنے لگی. زنجیر اترنے لگی. لو عزادارو وہ توق خاردار کہ جس کی نوک گلے کی طرف تھی آئے اس کی چابیاں ایسے بری تھی مولا کی گردن چھد گئی تھی. اب جو چابیاں کھلنے لگی ماتم کرو. چابیاں کھلی. سجاد کے غلو کو دوبارہ زخمی کرنے لگی. وہ عزادارو توق کھل گئی. گردن اگر میرے مولا کی یا تو سامنے جھکی تھی یا سامنے جھکی تھی یا گردن پیچھے کھچتی تھی. اب گردن پہ وزن لگی. لو عزادارو اب پیروں کی بیڑیاں کٹی. واہ غریبا جیسے ہی بیڑیاں کٹنے لگی جنت خالی ہو گئی. علی آ گئے. فاطمہ آ گئی. جنت خالی ہو گئی. لو عزادارو ہاں جب سید سجاد کی بیڑیاں کٹنے لگی نا اس مجمع میں کوئی سیدانی ہے مجھے معاف رکھنا. جب بیڑیاں کٹنے لگی آری چلی تو پنڈلیوں پر چلنے لگی. آئے بیڑیاں 1 سال لگی تھی پیروں میں تو بیڑیوں کو اتنا کس کے باندھا تھا. مولا کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیوں میں اٹک گیا تھا. اب جو تلوار اب جو آری چلی پنڈلیوں کا گوشت نکلنے لگا. بطول کھڑی ہو گئی. رومال ارے سجاد تیرا خون. اتر گئی توک نکل گئی زنجیریں اتر گئی بیڑیاں. اب کہا سجاد نے میں جاتا ہوں قید خانے میں میری پھوپھی جو حکم دے گی وہی ہوگا. لو عزیزو سجاد کا یہ عالم تھا اور بیبیاں کیسے جانتی تھی. بڑا سخت مصائب ہے. اگر آپ سن لے اور رو سکے تو رو لینا. یہ آنسو بڑے قیمتی ہے. یاد رکھیے گا بطولی نے سمیٹتی ہے رونے والوں کے آنسوؤں کی قدر کرتی ہے. لو عزیزو اب جو چلے تو جب سجاد پہلے جب قیدی تھے اور سجاد پہلے جب شبر کے جب یزید کے دربار سے آتے تھے نا تو کیسے پتا چلتا تھا کہ سجاد آ گئے. کہا سجاد سے پہلے سجاد کی زنجیریں بجتی تھی اور زنجیروں کے بجنے سے بیبیوں کو پتا چلتا تھا کہ غریب آ گیا. ماں سجدہ کرتی تھی پھوپھی سجدہ کرتی تھی. ہائے سجاد زندہ ہے
لو عزادارو اب کے جو آئے تو زنجیروں کا بجنا نہیں تھا، اور سجاد سامنے کھڑے ہو گئے. زینب نے سینے سے لگایا اور کہا سجاد میں سمجھی تو مر گیا. ارے میں سمجھی یزید نے مار دیا. کہا پھوپھی اماں، سر سے پیر تک سجاد کو دیکھا. کہا پھوپھی اماں یزید رہائی کا سندیشہ بھیج رہا ہے. لو عزادارو بی بی نے سنا کہ ہم رہا ہو جائیں گے. کہا میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی. جی بھر کے بھیا پہ روئی نہیں ہوں میں، ابھی بھیا کا مقصد بیان نہ کر سکے ہو. ارے جا کر کہہ دو ہمیں ایک کمرہ خالی کروا دے اور یہ پردے ہٹا کر سیاہ پردے ڈال دے اور ہمیں اسباب بھیج دے. ہم حسین کے غم میں مجلس برپا کریں گے. لو عزادارو یزید نے محل خالی کروایا. سن لے یزید، یہ تیری شکست کا پہلا اعلان کہ تیرے ہی گھر میں، ارے قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم. لو عزیزو تبرک آنے لگے، لٹا ہوا اسباب آنے لگا. میں سروں کا بیان نہیں کروں گی، بس میں کہہ دوں علم عباس آیا. بیویوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا. عباس تیرے مرنے سے، عباس تیرے مرنے سے ہم بھی رسوا ہو گئے. عباس جب تک تو زندہ تھا دشمن راتوں کو سوتے نہیں تھے. عباس تو مر گیا، اب دشمن چین سے سوتے گئے، ہم جاگتے گئے. عباس کا علم آیا، خوب ماتم ہوا. لٹی ہوئی ذوالفقار آئی، خوب ماتم ہوا. ارے نیزے آئے، چھوٹے چھوٹے کمر بند آئے، لیکن جب دو اسباب آئے اولاد والوں، ارے بیویوں نے حلقہ بنایا. جلا ہوا جھولا آئے علی اصغرا، ارے تیرے جھولنے کے دن تھے میرے جنڈولے بالوں والے. ہرملا کا تیر تجھے کیسے سلا گیا اے علی اصغر، تیرا جھولا. اور ایک اسباب سنو گے، اور ایک اسباب سنو گے. ایک اسباب آیا کہ کانوں کے بوندے، آپ سمجھ گئے ماتم کرو. آپ کی گود میں چھوٹی چھوٹی بچیاں گئے نا، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. سجاد سے کسی نے پوچھا یہ بوندے سالم کیوں ہیں، یہ بوندے اچھے کیوں ہیں، یہ بوندے سوجے ہوئے. کہا سجاد نے یہ بوندے تو سالم گئے، میری بہن کے کانوں کے لپٹ گئے. بوندے سالے، خوب ماتم ہوا. شام کی عورتیں رباب الوداع ہونے لگی. آئے اندھیری قبر سے لپٹ گئی ربا. اے سکینہ اٹھو، ہم کل کربلا جائیں گے، تمہیں بابا سے ملنا تھا، چلو کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامری. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل عزا کو تو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال پاک کے ساتھ فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار بس ایک درخواست ہے، آج شب چہلم ہے،
ہم اپنے لیے کوئی دعا نہ کریں آج کی رات، بس دعا اگر ہے زبانوں پر تو سیدہ زینب کے لیے ہے کہ شام کے مرکز کو دوبارہ آباد کر دے، زیارت کے راستوں کو کھول دے۔ جو لوگ کربلا معلی پہنچے ہیں پروردگار ان کی زیارتوں کو تو قبول فرما، ان کے سفر کو بے خطر فرما پروردگار، اور ہمیں بھی آئندہ سال اس سرزمین پر ہونے کی لبیک کر دے پروردگار۔ وہ لوگ کہ جو اشک بار ہے، دنیا و آخرت کی کوئی مصیبت اور کوئی مظلومیت سے انہیں تو آزادی دے دے پروردگار، اور ہمارے آنسوؤں کو قبر کو نورانی کرنے کا سبب بنا دے۔ اور پالنے والے بالخصوص تجھے واسطہ جو یہاں پر ایک بیمار نے شفا کی درخواست کی ہے پروردگار، اس کی شفا، اور تمام جو مریض ہے سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ لا علاج مرضوں سے بچائے رکھ، اور پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا کاملہ دے دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور پالنے والے آج کی رات جو حسین کی بہن کی مصیبت کی رات ہے، کل حسین کی بہن کربلا جائے گی پروردگار، ہمیں بھی ان مقام مقدسات پر جانا، اور جو مظالم ہو رہے دنیا میں ان تمام مظالم کے لیے، خصوصاً کربلا معلی کے قصاص کے لیے، جنت البقیع کی ویران مزاروں کے لیے، اور خصوصاً علی علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام آئے تو پہلی آواز پر ہمیں لبیک کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے خاتمہ ہمارا ایمان پر کرنا، اور موت کے وقت ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرما۔ ماتم حسین۔ چالو ہی رہنے دو، اوکے۔ حسین 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 برسا فلک سے خون نہ رزنے لگی زمین، آندھی سے آہ دشتے بیابان میں چلی، یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، جلتی زمین پہ آخری سجدے میں ہے جبی، بالی پہ ماں حسین کی اور پشت پر لئی، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا سمر ٹھہر جا، یوں بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا سمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ صبح دہن سے لاشیں اٹھاتا رہا یہاں، رویا اسی غریب کی غربت پہ آسماں، بچے شہید ہو گئے مارے گئے جواں، ہاتھوں پہ اس کے قتل ہوا ایک بے زباں، اور اس کے خون کے پیاسے ہوئے خنجر و سینہ، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا سمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ سن کر دہائی خانے بدرو حسین سے، یہ تشت گونجتا ہے میرے شور حسین سے، اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کے چین سے، کیا خلد تم کو ہو گیا میرے حسین سے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا سمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، حسین یا 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 حسین
सैयदा मेरे बाबा अली मेरे भाई हसन हम ही है पंजतन हम ही है पंजतन हमें क्या है खता मेरी क्या है खता मेरी क्या है खता मुझ पे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ मुझे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ क्या मैं ज़रा के जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़रा के जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़रा के जाया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मेरे बंदे करते हो पानी मैं मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ क्या नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या मैं नाना का जाया नहीं हूँ क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का घर है वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का घर है क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ चकिया पीस कलमा निपाला मुझको नाना ने झूला झुलाया चकिया पीस कलमा निपाला मुझको नाना ने झूला झुलाया अपने बचपन में भूला नहीं हूँ अपने बचपन में भूला नहीं हूँ अपने बचपन में भूला नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ वाले के लम चूमता था कितना प्यारा मेरा बचपना था कमली वाले के लम चूमता था कितना प्यारा मेरा बचपना था क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंदे करते हो पानी क्या मोहम्मद के प्यारा नहीं हूँ वो मदीना जहाँ मेरा घर है उन मस्जिद में उस घर का घर है वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का घर है क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा सलवात
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين والسيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين